پاک میں ایک شخص تھا ثعلبہ ابن حاطب۔ یہ بدری صحابی نہیں تھا، وہ بدری صحابی جو تھے ثعلبہ، وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو یہ انصاری تھا۔ تو یہ بہت بڑا نمازی تھا اور دن رات جو ہے یہ مسجد میں سجدے کرتا تھا، یہاں تک اس کو جو ہے وہ لوگ اس لقب سے پکارتے تھے کہ حمامۃ المسجد، یعنی کہ مسجد کا کبوتر۔ تو زیادہ جو ہے وہ سجدوں کی بنا پر اس کی پیشانی جو ہے اونٹ کی طرح، وہ جو اس کی ہوتی ہے اس کی طرح اس کی پیشانی ہو گئی۔ پھر اس نے کیا کیا کہ نماز فجر کے بعد مسجد سے جانا شروع کر دیا، فجر کے بعد فرض پڑھے، اس کے بعد مسجد سے نکل جانا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو طلب فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ثعلبہ تم فجر کے بعد جلدی کیوں چلے جاتے ہو؟ حضور نے وجہ پوچھی کہ جو ہے وہ مسجد سے جلدی جو ہے نکل جانا یہ منافقین کا طریقہ ہے، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ ثعلبہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ میری غریبی اور مسکینی کا یہ عالم ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان صرف ایک ہی کپڑا حائل ہے، تو میں جو ہے وہ نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں تو یہی کپڑا اپنی بیوی کو دیتا ہوں، تو وہ پھر اس سے نماز پڑھ لیتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ ہو۔ اس نے پھر اصرار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مہربانی فرما کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کثیر مال دے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثعلبہ اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے، تو پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے کیسے گزارا کیا، میں نے عاجزی کو پسند کیا۔ ثعلبہ نے پھر اصرار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی جان ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم ارزق ثعلبہ مالا، کہ الہی ثعلبہ کو بہت زیادہ مال دے۔ تو یہ دعا کے بعد اس کے پاس ایک بکری تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی، واللہ عالم۔ اس بکری کے جو بچے تھے اتنے کیڑے اور مکوڑوں کی طرح پھیلے کہ پورے مدینہ میں اس کی بکریاں انہیں سماتی تھی، جہاں تک بھی ریوڑ جا رہا ہوتا تو وہ پوچھتا تھا کہ کس کا ریوڑ ہے، آگے سے بتاتے تھے یہ ثعلبہ کے ریوڑ ہے۔ اتنی بڑی بکریاں اس کی جو ہے وہ پھیل گئیں۔ پھر اس نے جو ہے وہ جنگل میں اپنا ڈیرا بنا لیا، وہاں جو ہے اس کی بکریاں سماتی تھیں۔ پھر وہ صرف زور اور عصر تک حاضری رہ گئی، باقی نمازوں میں جو ہے وہ نہیں آتا تھا، تو پھر زور اور عصر میں جو ہے وہ اس کی حاضری رہ گئی۔ پھر اس نے جنگل میں جو اپنا ٹھکانہ لگا لیا، تو پھر اس کے بعد صرف وہ جمعہ کے دن آیا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے، بقیہ نمازوں میں نہیں آتا تھا۔ بہرحال اس کا مال اتنا زیادہ پھیل گیا تو زکوٰۃ کا وقت آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو صحابہ کو جو ہے وہ بھیجا، اور حضور یہی فرماتے تھے کہ ثعلبہ پر افسوس۔ حضور نے دو صحابہ کو بھیجا کہ زکوٰۃ لے کر آؤ۔ دو صحابہ زکوٰۃ کے لیے ثعلبہ کے پاس آئے تو ثعلبہ نے بڑی حیرانگی سے دیکھا اور کہا کہ تم آگے سے پہلے زکوٰۃ لے آؤ پھر واپس میرے پاس آنا۔ تو اگلے صحابی کے پاس گئے، اگلے صحابی کو حضور کا فرمان سنایا، اس کا دل اتنا باغ ہوا، اس نے کہا حضور نے فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور نے فرمایا ہے۔ اس نے کہا جو حضور نے فرمایا ہے میرے جتنے اونٹ کھڑے ہیں جو آپ کو پسند آتا ہے وہ لے جاؤ، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ اس قدر محبت تھی صحابہ کو حضور سے، تو اس سے لے کر پھر واپس ثعلبہ کے پاس صحابہ آئے تو ثعلبہ کو کہا کہ زکوٰۃ دو، تو ثعلبہ نے جو ہے وہ آگے سے یہ کہا کوئی اللہ کے نام پر دینا ہے تو یہ جزیہ ٹیکس تو تھوڑی ہے، تو میں بہرحال سوچوں گا پھر دوں گا۔ بہرحال وہ صحابہ واپس آئے، حضور نے دور سے ان صحابہ کو آتے ہوئے دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ ثعلبہ پر افسوس۔ تو اس لحاظ سے تو بعض مقامات پہ کچھ بندوں نے کہا کہ اے ثعلبہ تیری خیر نہیں، تیرے بارے تو ایت نازل ہوئی ہے۔ تو ثعلبہ پھر مال لے کر آیا کثیر تعداد، یعنی کہ لوگوں کو دکھلاوے سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثیر مال لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ کیا۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے تیرا مال دینے سے مجھے انکار کر دیا۔ تو اس لحاظ سے تو جب اس کو زیادہ مال آیا، پہلے اس نے کہا تھا کہ آقا علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریں تو میں ہر حق ادا کروں گا۔ تو اس لحاظ سے پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں، من عاہد اللہ، کہ جب وعدہ کیا انہوں نے اللہ سے، لَإِنْ آتَانَا، کہ اگر عطا کرے ہمیں اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ، اور ضرور ضرور، من الصالحین، ہم ہو جائیں نیکوکار میں سے۔ فلما، پس جب آتاہم، ان کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، باخلو، تو پھر وہ بخیل ہو گئے، بیچ اسی کے، وتولوا، اور پھر گئے، وہم موردون، اور وہ پھرنے والے تھے۔ تو اس لحاظ سے جب اس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا تو وہ بخیل ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اس کا مال قبول نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پر نور ہوا، اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا دور خلافت آیا، ان کے پاس بھی صاحب اپنا مال لے کر آیا، تو جو ہے انہوں نے بھی قبول نہ کیا کہ جب میرے آقا نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کر لوں۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ نے بھی قبول نہ فرمایا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ نے آگے سے فرمایا کہ جس مال سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار کر دیں، حضرت شیخین انکار کر دیں، تو میں وہ مال کیسے وصول کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے بھی اس سے انکار فرما دیا، حالانکہ وہ سالبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہاں تک کہ حضور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ کافر ہو کر مار گیا۔ تو یہ لحاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی عطا کرے اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عزت کس چیز میں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز اللہ نے عطا کی ہے اس پر شکر ادا کر لے، اللہ تجھے عزتیں عطا فرما دے گا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ ذلت کس میں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں کبھی لالچ نہ کرنا ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ تو یہ اس لحاظ سے آج کا یہی سبق ہے کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ دے اس پر صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس پر صبر اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔